یاد رکھنا یہ عربی مدارس اگر بند ہو گئے اور ان سے پڑھ کر نکلنے والے علماء اگر بند ہو گئے تو آپ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کو دین کی تعلیم دینے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کو دینی مسئلے بتانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کی قدر کیجئے اور سبق حاصل کریے ہمارے اتر پردیش سے کس طریقے سے ہمارے یو پی سے اردو کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ اردو کا جنازہ، عربی کا جنازہ نکالنے کی بھی پلاننگ ہو رہی ہے۔ اگر یہ پرائیویٹ مدرسے نہ ہوں، یہ انسان کے شخصی ادارے نہ ہوں تو آج عربی کا بھی جنازہ سمجھ لو کہ اٹھ چکا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ علم باقی رہے، علماء باقی رہیں، تو ان شخصی اداروں کی قدر آپ کو کرنا پڑے گی۔ والا بھی ضروری نہیں کہ وہ اسلام پہ مرے، زندگی بھر اسلام پر عمل کرتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ اسلام پہ مرے۔ دیکھیے یہ صحابی زندگی بھر نیک عمل کرتے رہے لیکن آخر میں کیا ہوا؟ اس لیے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ عمل زندگی بھر اسلام پر رہے اور خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر ہو، کیونکہ اصل خاتمہ ہے خاتمہ ایمان پر۔ اس لیے فرمایا من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ وہاں مرنے بھی تو نہیں دیا جائے گا کہ چلو مر جائیں تو جھمیلہ ختم ہو جائے، مرنے بھی تو نہیں دیا جائے گا۔ یہاں بے نمازی کا سر کچل دیا گیا، پتھر مارا، سر کچل گیا، بھیجا باہر، مر گیا۔ جب تک فرشتہ پتھر اٹھا رہا ہے تب تک اس کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ پھر آؤ، پھر مارا، تب تک پتھر اٹھا رہا تب تک اس کو پھر لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ ہم تمہیں مرنے دیں گے نہ تمہیں زندہ ہی رہنے دیا جائے گا۔ الحمدللہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ موضوع تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، نیک اعمال میں آگے بڑھو۔
ہم سب کو نیک اعمال میں آگے بڑھنا ہی ہے، لیکن آپ نبی اکرم کی احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ صرف اعمال میں آگے بڑھنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے کہ نیک اعمال میں آگے بڑھو، بلکہ نیک اعمال پر زبردستی کرائی بھی نہیں جا سکتی ہے۔ پڑھیے، اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو آپ کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ڈنڈے مار مار کے اس کو لے کے آؤ۔ بچوں کے بارے میں ضرور کہا، وہ آپ کا اپنا بیٹا ہو، 7 سال کی عمر ہو تو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو بغرض اصلاح۔ لیکن اس سے بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہوتا ہے کہ معاشرے اور سماج میں جو برائیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے، کیونکہ ہم نیک اعمال تو آگے کر رہے ہیں اور کرتے جائیں گے، لیکن بہت سے گناہ ایسے ہیں جو ہمارے ان نیک اعمال کو دیمک کی طرح چاٹ جائیں گے۔ مجمع الزوائد کے اندر علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، اور علامہ البانی نے اس پر حسن کا حکم لگایا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے، ایک بہت نیک انسان کو بلایا جائے گا، وہ آئے گا، اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، حج کیا ہوگا، زکوٰۃ دیا ہوگا، تہجد بھی پڑھی ہوگی، فجر کی نماز کی تکبیر اولیٰ بھی نہیں چھوٹی ہوگی، یعنی نیک اعمال میں بہت آگے ہوگا۔ لیکن جب فرشتے اس کو اس کا اعمال نامہ دیں گے تو اس کے بائیں ہاتھ میں دیں گے۔ وہ کہے گا کہ الٹے ہاتھ میں، میرے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کیوں دے رہے ہو؟ میں نے تو دنیا میں بڑے اچھے اور نیک اعمال کیے ہیں۔ وہ اپنے اعمال کو گنائے گا، فرشتہ کہہ دے گا کہ مجھے نہیں معلوم، میرے رب نے تمہیں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دینے کا حکم دیا ہے، میں دے رہا ہوں۔ وہ لے گا، پکڑے گا، کھولے گا، دیکھے گا، اس میں یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، پورے اعمال نامے کو پڑھ ڈالے گا، سوائے گناہ کے اس میں ایک بھی نیکی نہیں لکھی ہوگی۔ وہ اپنا نامہ اعمال بند کرے گا، چیخے گا، نظریں آسمان کی طرف ڈالے گا اور کہے گا آئین حسناتی یا رب العالمین، اے اللہ اس میں تو میری برائیاں ہی برائیاں اور گناہ ہی گناہ لکھے ہوئے ہیں، الہ العالمین میری نیکیاں کیا ہوئیں، الہ العالمین میری نمازیں کہاں چلی گئیں، میرے روزے کہاں چلے گئے، میرے حج کہاں چلا گیا، میری زکاتوں کا کیا ہوا، میری تہجد کا کیا ہوا، میرے ان اچھے کاموں کا کیا ہوا۔ غیب سے آواز آئے گی، او میرے بندے، تیری غیبت نے، تیری چغلی نے، تیرے حسد نے، تیرے کینے نے، تیرے بغض نے، تیری اناد نے، تیری دشمنی نے، ایک دوسرے کے خلاف تیری بغاوت نے اور تیری دشمنی نے تیری ساری نیکیوں کو ختم کر دیا۔ آپ لاکھ نماز پڑھتے رہیے، خوب پڑھیے، لیکن آپ مال حرام کھا کے آئے ہیں، آپ کی نماز قبول ہوگی؟ نیک اعمال کرنے پر اتنا زور نہیں دیا جتنا گناہوں سے روکنے پر زور دیا ہے۔ مشہور حدیث ہے، اپنے علماء سے ممبروں کے اوپر آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب کوئی برائی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو تو کوشش کرو کہ اس برائی کو اپنے ہاتھوں سے دور کرو، اس برائی کو اپنے ہاتھوں سے مٹاؤ۔ کسی بے نمازی کو دیکھ کر یہ نے کہا ہوگا کہ اس کو زبردستی کھینچ کے لاؤ مسجد، کیوں؟ عبادت کا تعلق زبردستی سے ہے ہی نہیں، لیکن گناہ مٹانے کا تعلق زبردستی سے ہے۔ اگر تم پاور رکھتے ہو تو، طاقت رکھتے ہو تو، لیکن یہاں پر بھی ایک حکم دے دیا، اگر طاقت ہو تو، اگر ایسا کر سکتے ہو تو۔ آگے کہا وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہیں ہے، اگر ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور معلوم ہے کہ ہاتھ سے اگر ہم اس برائی کو مٹائیں گے تو فتنہ کھڑا ہو جائے گا،
جھگڑا ہو جائے گا، تلواریں نکل آئیں گی، بندوقیں چل جائیں گی، ایک فساد برپا ہو جائے گا۔ تو دوسرا پوائنٹ بتایا اللہ کے نبی نے، فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے کسی برائی کو روکنے میں فساد پھیلتا ہو تو چھوڑ دو، تو اپنی زبان سے وہاں منع کرو، نہیں صاحب یہ کام غلط ہے مت کرو۔ دیکھیے کنڈیشن دیکھیے، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، زبان سے بھی کہنے میں اگر آپ کو دقت ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، فساد ہونے کا ڈر ہے، خطرہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک فتنہ برپا ہو جائے گا، تو وہاں زبان سے بھی مت کہیے آپ۔ پھر فرمایا فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل سے اس کو برا جانو، اس کی طرف نظر مت ڈالو۔ لیکن دل سے برا جاننے کے بارے میں جب اللہ کے نبی نے فرمایا تو آگے کہہ دیا ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ سب سے کمزور ایمان ہے، ایمان کا کمزور درجہ ہے یہ۔ آج یہ سب سے کمزور درجے کا ایمان بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بارات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ 200 300 400 آدمیوں کی بارات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ لڑکی والا کھانا کھلاتا ہے جو باراتیوں کو، اس کھانے کا بھی اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ ہم ہاتھ سے روک نہیں سکتے، جس کی بیٹی ہے یا جس کا بیٹا وہ کہے گا تم کون ہوتے ہو، میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے۔ سماج آپ سے یہ کہے گا بھائی وہ جا رہا ہے بارات لے کے، تم کو برا لگتا ہے تم ایسا مت کرو، لیکن اس کو کیوں روک رہے ہو؟ زبان سے بھی آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جرجیت صاحب کو پاور ہے صرف اس مسجد کی باؤنڈری میں بولنے تک کا، یہاں بول سکتا ہوں میں، لیکن کسی کی بارات میں جا کر میں بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ یہ 200 300 آدمی کی بارات لائے ہو غلط۔ وہ کیا کہے گا تیرے باپ کا کیا جا رہا، میں لایا ہوں۔ یہ تو مجبوری ہے ہماری، ہم سنیں گے اور آپ کو سنائیں گے اور آپ بھی سنیں گے اور ہم کہیں گے، آپ کہیں گے قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے، بولنا میری مجبوری، سننا آپ کی مجبوری، یہاں آپ مجھے ٹوک نہیں سکتے، لیکن وہاں کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ لیکن ایمان کا جو سب سے کمزور درجہ وہ بھی آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ دعوت آئی تو ہم جا بھی رہے ہیں، کم سے کم دل سے برا جانیے، اور دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود اس دعوت میں شریک مت ہوئیے۔ نہیں صاحب، جب بارات غلط ہے، جب لڑکی والے کے یہاں کھانا صحیح نہیں ہے، جب غلط ہے تو غلط ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ زبان سے کہہ نہیں سکتے، ہاتھ سے روک نہیں سکتے، دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں شرکت مت کیجیے۔ تو یہ تیسرے درجے کا ایمان، کمزور ایمان کا درجہ بھی آج ہمارے پاس نہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے اللہ کے نبی نے برائیوں کو روکنے کا حکم دیا۔ طاقت ہو تو ہاتھ سے روکو۔ میں نے پچھلے سفر میں کسی جلسے میں بتایا تھا، حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کے پائجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہوا دیکھا تو کہا کہ احائز انتا، کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ عورتوں کو پیریڈ آتا ہے، MC جو مہینہ ہوتا ہے، جو لیڈیز کی ایک فطری ایک فطرت ہے، ان کو آتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس آدمی کو دیکھا جس کا پاجامہ لنگی ٹخنے سے نیچے، احائز انتا، کیا تجھے حیض آ رہا ہے؟ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے، کس کو کہہ رہے ہیں امیر المومنین، کس سے کہہ رہے ہیں؟ کہا تجھ سے کہہ رہا ہوں۔ تو ہنستا ہے، کہتا حل یحیض الرجل، کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے؟ ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننے کا حکم اللہ کے رسول نے عورتوں کو دیا ہے، ٹخنے سے اوپر حکم اللہ کے نبی نے مردوں کو دیا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جس کا پائجامہ، جس کا تہبند ازار کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے اوپر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا۔ دو ہی نظریں ہوتی ہیں، رحمت کی یا غصے کی۔ جب رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا تو کون سی نظر ہوئی؟ غصے کی۔ اور جس پر اللہ غصے کی نظر ڈال دے وہ آدمی جنت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سا مفہوم مخالف نکال کر نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کیجیے۔ حدیث میں کہہ دیا اللہ اس پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ غضب کی نظر، غصے کی نظر ڈالے گا۔ اور جس پر اللہ غصے کی نظر ڈال دے اس آدمی کو جنت نصیب ہوگی۔ تو میرے بھائیو، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔
پھر چھری لی اور اس کے پاجامے کو کاٹ دیا. اس نے کہا نہیں امیر المومنین میں اپنے گھر میں صحیح کر لوں گا, میں اس کو ٹخنوں سے اوپر کر لوں گا. فرمایا ہاں تم کر لو گے, لیکن اس برائی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو, اگر طاقت رکھتے ہو تو اپنے ہاتھوں سے دور کرو. مجھے اپنے ہاتھوں سے دور کرنے کی طاقت ہے, کیونکہ میں خلیفہ ہوں اور لوگوں نے مجھے امیر بنایا ہے, اس لیے میرے اندر یہ طاقت ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے دور کروں. مٹا دیا, کاٹ دیا اس کے پاجامے کو. یقیناً نیک اعمال میں آگے بڑھنا چاہیے, لیکن نیک اعمال کو جو گناہ ہمارے ختم کر دیتے ہیں, ان گناہوں پر بھی ہمیں توجہ دینا چاہیے. امام ترمذی ابواب الزہد کے اندر ایک روایت لاتے ہیں, ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں, آئیے ذرا دیکھتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنى مطغیا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادھا وامر. اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ابواب الزہد کے اندر لائے ہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 چیزوں کے نمودار ہونے سے پہلے 7 چیزوں کے نمودار ہونے سے پہلے تم نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو. 7 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے, 7 چیزوں کے نمودار ہونے سے پہلے, یا 7 چیزوں کے واضح ہو جانے سے پہلے تم نیک اعمال میں جلدی کرو. ان 7 چیزوں کا انتظار مت کرو. کیا تم ان چیزوں کا انتظار کر رہے ہو, ان کے بعد تم نیک عمل کرو گے؟ نہیں. بادروا بالاعمال سبعا, 7 چیزوں کے آنے سے پہلے تم نیک اعمال کرو. ان میں پہلی چیز فرمائی هل تنتظرون الا فقرا منسیا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت دی ہے, تمہیں ہر چیز سے نوازا ہے, تمہارے پاس آرام ہی آرام ہے, اللہ کی عبادت کر سکتے ہو, کرو. کیا تم ایسی فقیری اور غریبی کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سب کچھ بھلا دے؟ جب دولت ہے تمہارے پاس, عیش و آرام کی ساری چیزیں تمہارے پاس, سردیوں میں پانی گرم کرنے کی ضرورت ہے تو گھر میں گیزر لگا ہوا ہے, گرم شال ہے, سویٹر ہے, مسجد میں جا سکتے ہو, نماز پڑھ سکتے ہو. کیا تم فقیری کا, ایسی غریبی کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سب کچھ بھلا دے؟ عیش و آرام کی چیزیں تمہارے پاس ہیں, جب تم ابھی عبادت نہیں کر سکتے ہو تو جب سب کچھ چھن جائے گا تب تم عبادت کرو گے. بہت بڑے ایسے امیروں سے ہمارا سابقہ ہوا ہے, آپ تعجب کریں گے. وہ احمد آباد کی سرزمین اور 2002 کے دنگے کے بعد, 2002 سے پہلے جن کے بڑے بڑے شو روم ہوا کرتے تھے, کروڑوں روپیوں کی ملکیت تھی ان کے پاس, ملا ہوں میں ان سے, اور 2002 کے دنگوں کے بعد بھی ان سے ملاقات ہوئی. جو کروڑوں کی ملکیت کے مالک تھے وہ کئی سال تک خیموں میں رہے, ان کا اپنے رہنے کے لیے, سر چھپانے کے لیے ان کے پاس جھونپڑی نہیں تھی. خیمے میں رہے, سرکاری کھانا ان کے پاس آتا رہا, انہوں نے وہ کھایا ہے. پھر آج ان کو تھوڑی سی جگہ دے دی گئی سر چھپانے کی. ایسے لوگوں سے بھی ملا ہوں اللہ کے یہاں. آزمائش کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے, دولت دے کر بھی آزما سکتا ہے اور دولت چھین کر بھی آزما سکتا ہے. وہ تمہارے پاس عیش و آرام کی ساری چیزیں ہیں, اگر تم اب عمل نہیں کرو گے تو کیا یہ ساری چیزیں جب تم سے چھین لی جائیں گی تب تم عمل کرو گے؟ نہیں. پہلی چیز ان دولت مندوں سے کہی گئی ہے, اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے تو غریبی کا انتظار مت کرو, فقیری کا انتظار مت کرو.
اور دوسری چیز غریبوں سے کہی جا رہی ہے تمہارے پاس ابھی وقت ہی وقت ہے. او غنن متغیہ، یہ دوسری چیز ہے. آئے غریب لوگوں، تمہارے پاس ابھی وقت ہی وقت ہے، فرصت ہی فرصت ہے. کیا تم ایسی دولت کا اور ایسی امیری کا انتظار کر رہے ہو نیک عمل کرنے کے لیے جو دولت تمہیں سرکش بنا دے، جو دولت تمہیں سرکشی پر مجبور کر دے؟ کسی غریب آدمی کے پاس جب دولت آتی ہے اور نیچے سے جب وہ اوپر اٹھتا ہے تو گھمنڈ آ جاتا ہے کہ یہ میں نے اپنے ہنر سے اور اپنی محنت سے کمائی ہے. پھر وہ اپنی ماضی کی اور پاسٹ پہلے کی زندگی کو بھول جاتا ہے. ابھی تمہارے پاس وقت ہی وقت ہے. خالی بیٹھے ہو، تھوڑا بہت کام کرتے ہو، اذان کی آواز آئی مسجد میں جا سکتے ہو، فجر میں اٹھ سکتے ہو، تہجد بھی پڑھ سکتے ہو. اچانک اگر اللہ نے تمہیں اتنا مال و دولت سے نواز دیا اور اتنے بڑے کاروبار عطا فرما دیا تمہیں کہ پھر تم اس میں مصروف ہو گئے، تو پھر تم اللہ کی عبادت کیسے کرو گے؟ اذان کی آواز ہے، جانا چاہتے ہو مسجد میں، اٹھ رہے ہو، تیاری کر رہے ہو، اچانک فون کی گھنٹی بجتی ہے، میں نے ایک ٹرک مال لاد کر بھیج دیا ہے، وہ پہنچنے والا ہے، تمہارے گودام کے پاس آنے والا، فلاں راستہ کراس کر چکا ہے، فلاں چوراہے پر پہنچ چکا ہے، پہلے اپنا مال اتروا لو، اس کے بعد کہیں جانا. اللہ اب میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں یا اپنا مال اترواؤں یا ٹرک کو خالی کرواؤں؟ ٹرک خالی کروایا جا رہا ہے، دوسرا فون بجتا ہے کہ پولیس نے اس مال کو دیکھ لیا ہے. چوکی میں حاضر ہوتے ہو، وہاں کچھ لین دین کرتے ہو یا پولیس تمہارے گھر پر ریڈ مارے. جب تم بزی ہو جاؤ گے تب تم اللہ کی عبادت کرو گے. ابھی فرصت ہے، ابھی وقت ہے تمہارے پاس، تو اللہ کی عبادت نہیں کر پا رہے ہو. جب بزی ہو جاؤ گے تب اللہ کی عبادت کرو گے. دونوں جگہ. اللہ فقرم منسیہ، کیا تم ایسی فقیری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں غریب کر دے؟ ایسی امیری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سرکش بنا دے؟ او مرضن مفسدہ، تندرست ہو، اللہ نے تمہیں صحت و تندرستی دی ہے، جوانی دی ہے، کیا تم ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں بیکار کر کے رکھ دے، ہاسپٹل پہنچا دے، نماز پڑھنے کے لائق تمہیں نہ چھوڑے؟ کتنے لوگوں کو ہاسپٹل دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے، جانا پڑتا ہے، نوجوان ہٹا کھٹا جا رہے ہیں موٹر سائیکل پر، بھیک منگنی گاڑی پر، لڑکی کے باپ نے انٹرنیشنل فقیر سمجھ کر دے دیا، لے. اس گاڑی پر بیٹھ کر جا رہا ہے، اچانک گاڑی پھسلتی ہے، گرا، پیر ٹوٹ گیا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. جرجی صاحب، ہاں آپ کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جا رہے ہیں دیکھنے. بیٹھے، پھل فروٹ لے کر گئے، یار یہ تو بہت برا ہوا ہے، اچانک ہو گیا. عصر کی اذان کی آواز آ رہی ہے اسی ہاسپٹل میں، حی علی الصلاۃ، اب جاؤ گے نماز پڑھنا ہے. اس بیماری کا انتظار کر رہے تھے، جب تندرستی میں نہیں پڑھی تم نے، صحیح تھے تب نہیں پڑھی تم نے، اب پڑھو گے؟ اب پڑھو گے نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. بس مولانا صاحب بھی کہہ کے جا رہے ہیں، حافظ عبد الغنی صاحب بھی تسلی دے رہے ہیں، جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے. اب اٹھ کے چل دیے، ہاتھ پکڑ لیا. کیا ہوا بھائی؟ مولانا مسجد میں جا رہے ہو، ہاں میرے لیے دعا کرا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. اب عبادت کرو گے. کتنی سٹیک بات کہی ہے، کتنی سٹیک بات. او موتن مجہزہ، کیا تم ایسی موت کا انتظار کر رہے، ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں بستر پہ سلا دے، بستر پہ لٹا دے؟ تندرست ہو. اسی لیے اس حدیث کی شواہد بہت ہیں، اگرچہ حکماً اس حدیث پر ضعف کا فتویٰ لگایا ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن میں نے اس حدیث کو عبد الحمید رحمانی
रहमत उल्लाह अलैह, अल्लाह उनको करवड़ करवड़ चैन व सुकून राहत नसीब फरमाए। इस हदीस को उन्होंने बयान किया था जो अभी मैंने पढ़ी है, और उस जलसे में उन्होंने कहा था कि हदीस हुक्मन ज़ईफ़ है लेकिन इसके शवाहिद आते हैं, और हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई ने उन शवाहिद की बुनियाद पर कहा कि इसको जलसों में बयान किया जा सकता है, इसको तक़रीरों में बयान किया जा सकता है, इसको इजलास में बयान करके इबरत के लिए लोगों को सुनाया जा सकता है। मेरे भाइयों, और इस हदीस को मैंने अब्दुल हमीद रहमानी साहब के एक जलसे के अंदर भी उनके मुंह से सुनते हुए सुना, और उन्होंने भी कहा था कि हदीस ज़ईफ़ ज़रूर है लेकिन शवाहिद की बुनियाद पर तक़वियत इस हदीस को हासिल है। मेरे भाइयों, अब आप बताइए कि क्या करेंगे? बिस्तर पर लेटे हुए हैं, बीमार हैं, अब आप इबादत करेंगे? एक इबरत हासिल करिए, नेक अमाल में आगे बढ़ो लेकिन इन 7 चीज़ों का इंतज़ार न करो। ये तीसरी चीज़ है। गरीब हो तो अमीरी का इंतज़ार न करो, अमीर हो तो सरकश कर देने वाली, नाफरमान बना देने वाली दौलत का इंतज़ार मत करो। सेहत हो तंदुरुस्ती हो तो इबादत कर लो, ऐसी बीमारी का इंतज़ार मत करो जो तुम्हें बिस्तर पर लिटा दे। औ हरमन मुफनिदा भी पढ़ा गया है, औ हरमन मुफनिदा भी पढ़ा गया है। ऐसे बुढ़ापे का इंतज़ार मत करो जो आपकी अक्ल को ख़राब कर दे। एक तो होता है बुढ़ापा, आदमी लाठी टेक कर किसी तरह मस्जिद में आ गया, चलो नमाज पढ़ रहा है, लेकिन एक बुढ़ापा वो होता है जो अक्ल ख़राब कर देता है। बैठे हुए हैं, पता ही नहीं कि हाथ 3 बार धुल रहे हैं कि 5 बार धुल रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह सुभान रब्बी अला, रुकू की सजदे की दुआ क़याम में पढ़ रहे हैं, क़याम की दुआ सजदे में पढ़ रहे हैं, 4 रकात वाली नमाज 10 पढ़ रहे हैं, 3 रकात की जगह 2 ही पढ़ के सलाम फेर रहे हैं, फजर में 4 पढ़ के चले जा रहे हैं। क्या उस बुढ़ापे में अल्लाह की इबादत करोगे? उस बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हो? औ हरमन मुफन्निदा, ऐसे बुढ़ापे का इंतजार मत कीजिए जो तुम्हारी अक्ल खराब कर दे। उतने बूढ़े हो जाओगे जब दिमाग काम नहीं करेगा, मरफूल कलम हो जाओगे, उठा ली जाएगी ये सारी चीज़ें तुम्हारे, तो तुम उस बीमारी का इंतज़ार कर रहे हो, उस वक्त इबादत करोगे। इशारा किया जा रहा है कि इस जवानी को गनीमत समझ लो और अल्लाह की इबादत करो, नेक अमाल में आगे बढ़ो अपनी जवानी के अंदर। ऐसे बुढ़ापे का इंतज़ार मत करो। और आगे बड़ा अजीब जुमला, औ मौतन मुजहिज़ा, 5वीं चीज़, अचानक आ जाने वाली मौत का इंतज़ार मत करो। अचानक तो मौत कभी भी आ सकती है। देखिए, दिल्ली में दीन रहमत कॉन्फ्रेंस हो रही थी, अपनी जमीयत व जमात के नाम पर मुहक्किक बॉम्बे के अंदर, कितनी बड़ी जमात दीन रहमत कॉन्फ्रेंस, और रज़ाउल्लाह मोहम्मद इदरीस सलफ़ी सुम्मा मदनी रहमतुल्लाह अलैह जामिया सल्फिया के उस्ताद मोहतरम क़ज़ा व क़द्र के मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे, और उसके बाद तबीयत बिगड़ी और हॉस्पिटल जाने से पहले पहले उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मौत का क्या भरोसा है? यह अचानक मौत कभी भी आ सकती है। कितने अरमान के साथ इंसान अपने बच्चों को पढ़ाता है, अल्लाह मुझे बेटा दे, बेटा दे, बेटा दे, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, बेटी हो जाती है। अल्लाह कोई बात नहीं, तूने मुझे जो दिया है उस पर मैं खुश हूँ, लेकिन एक बेटा चाहता हूँ। अल्लाह बेटा दे, बेटा दे, बेटा दे, फिर बेटी हो जाती है। अल्लाह मुझे तुझसे कोई शिकवा नहीं, लेकिन एक बेटे की दुआ है, अल्लाह मुझे बेटा दे, फिर बेटी हो जाती है। अल्लाह तू मुझे जो भी दे रहा है मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक बेटे का सवाल है, मेरे परवरदिगार बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। 3-3, 4-4 बेटियों के बाद अल्लाह ने उसकी सुन ली और बेटा दिया। अब बेटियों से ज़्यादा बेटे की मोहब्बत उसको हो रही है, क्योंकि 4 बेटियों के बाद एक बेटा पैदा हुआ है। अब भूल गया कि मेरे रब ने दिया है। अब अच्छी तरीके से उसका अकीका किया जा रहा है, नाच गाने वाले भी आ रहे हैं, गाने भी बज रहे हैं। फिर धीरे 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 वो
बड़ा होता है, पढ़ना शुरू कर देता है। 3 साल का हुआ नर्सरी में एडमिशन, 4 साल का हुआ वो LKG में चला गया, 5 साल का हुआ UKG में चला गया, 6 साल का होते होते उसने फर्स्ट में एंट्री ले ली। धीरे धीरे बढ़ने लगा। भाई मौलाना साहब उससे कहने लगे, आपका बेटा बड़ा ज़हीन है, अरबी भी पढ़ाते हो? कर नहीं। फिर क्या होगा, आप तो इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। कहा मौलाना साहब घर पे आया करिए और मेरे बेटे को अरबी पढ़ा दिया कीजिए। मौलाना साहब ने मान ली उनकी बात। मौलाना साहब उनको घर पे जाने लगे और अरबी पढ़ाने लगे। मौलाना ने महसूस किया कि बहुत बच्चा बड़ा ज़हीन है। मौलाना साहब अपनी हैसियत के मुताबिक लड़के के बच्चे के बाप को मशवरा देने लगे, आप अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाइए, मना नहीं। अगर इसको अरबी की तालीम देते और किसी मदरसे में दाखिल करते तो आपका बच्चा इतना ज़हीन है कि मेरी दिल की ये गहराई से आवाज़ निकलती है कि ये बच्चा आगे चल कर दीन का बहुत बड़ा आलिम बनेगा। इसका जहन बता रहा है कि दीन की बहुत खिदमत कर सकता है। इतनी सी बात सुनना थी कि बाप का चेहरा चकरा गया। मौलाना साहब आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? मौलाना साहब ने कहा भाई 10,000, 8,000। बस तुम क्या चाहते हो कि मेरा बेटा मौलाना बनकर मस्जिद में इमामत करके 10,000 रुपया कमाए? इतना तो मेरे बेटे की बीवी के मेकअप में खर्च हो जाएगी। अब भूल गया कि 4 बेटियों के बाद बेटा दिया है। पढ़ाता है, इधर बाप की उम्र आगे बढ़ती जा रही है। बेटे ने मैट्रिक पास किया, 10वां पास किया, ज़हीन था उसने, साइंस साइड ली, बायो वगैरह पढ़ी और इंटर में भी उसने अच्छे नंबर हासिल किए। फिर नीट में भी पास हुआ, उसका MBBS में एडमिशन हो जाता है। 4.5-5 साल MBBS करने के बाद उसने 2 साल MS करने में लगाया। पढ़ते पढ़ते बच्चे की उम्र 25 साल हो गई, बाप भी 60 साल 55 साल 60 साल के करीब पहुंच चुका है, क्योंकि उसकी 4 बेटियां पहले से थी, उसके बाद ये बेटा होता है। 55-60 को उसका बाप भी क्रॉस कर जाता है। उस बच्चे का बेटा डॉक्टर तो बन गया, सरकारी जॉब भी लग गई, अपने घर के एक रूम में वो प्राइवेट भी बच्चों को लोगों को देखता था। डबल कमाई होने लगी, फिर रिश्ते भी अच्छे आने लगे। लेकिन चूंकि मेरा बेटा डॉक्टर है, इसलिए चाहूंगा कि मेरे बेटे को बीवी भी डॉक्टर मिले ताकि दोनों मिलकर कमाएं। बड़ी मेहनत से तलाश भी कर लिया, उसको एक लेडी डॉक्टर भी मिल गई, दुगनी कमाई होने लगी। बीवी घर में, ये हॉस्पिटल अचानक ड्यूटी से लौट के आ रहा है, बीवी के पेट में 4 महीने का हमल है। ज्यादा ड्यूटी नहीं कर पा रही है। शुरू के दिन में खुद डॉक्टर है, उसको मालूम है कि हमें कितना परहेज करना है। डॉक्टर साहब एक ऑपरेशन करके रात में आ रहे हैं, इमरजेंसी ऑपरेशन। 25, 26, 27 साल का ये लड़का डॉक्टर बन चुका है, खुद गाड़ी चला रहा है, ड्राइव कर रहा है। रास्ते में ट्रक आ रहा है, ट्रक का ड्राइवर शराब के नशे में चूर है। डॉक्टर साहब ओवरटेक करने में गलती कर गए, ट्रक का ड्राइवर शराब के नशे में चूर है। डॉक्टर साहब की गाड़ी ट्रक से टकराती है, फौरन उसी जगह गाड़ी खाई में गिरती है। ऑन स्पॉट 27 साल का ये लड़का जो अब MS डॉक्टर है इंतकाल कर जाता है। गाड़ी के नंबर से पता चलता है कि किसका बेटा है। 2-4 आदमी घर पे जाते हैं, बाप को खबर देते हैं कि इधर आओ। अरे भाई मुझे कहाँ ले जा रहे हो?
अरे इधर तो चलो। कहा किसी मरीज को दिखाना है तो मेरा बेटा आने ही वाला होगा, उसको दिखाना, मैं डॉक्टर नहीं हूं। नहीं साहब इधर आइए, चलिए तो सही। अपने बेटे की गाड़ी दिखाई, कपड़ा दिखाया, शक्ल कुछ पहचानने के लायक नहीं दिखाया तो बाप की आंखों से खून के आंसू आ जाते हैं। 4 बेटियों के बाद ये बेटा बड़ी मिन्नतों समानत और दुआओं के बाद पैदा हुआ था। आज बेटे की डेड बॉडी पड़ी हुई है। बाप होने के बावजूद मैंने इतना लाचार बाप नहीं देखा। कहता मेरा बेटा अब अल्लाह को प्यारा हो गया है, लोगों कोई गाड़ी का इंतजाम करो और मेरे बेटे की बॉडी को मेरे घर पहुंचाओ। इधर पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है और उस डॉक्टर के बाप से कहती है अभी बेटे को तुम्हारे घर नहीं पहुंचाया जा सकता है, कानूनी दांव पेच हैं, बेटे की बॉडी अभी घर पे नहीं जाएगी, पहले इसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। या अल्लाह, आज पहली मर्तबा इतना लाचार बाप देखने को मिल रहा है। मेरा बेटा, मेरा लफ्ती जिगर, मेरी दुआओं का सबरा, लेकिन आज मुझे अपने बेटे को अपने घर ले जाने की इजाजत नहीं है। पहुंचा दिया गया, चीर फाड़ कर दी गई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, केस चलेगा। ट्रक का ड्राइवर कहाँ है, नहीं है, जेल है, क्या है। वो 4 महीने की हामिला बीवी, अब उसकी बेचारी की इद्दत भी वज़े हमल है, वो 4 महीने 10 दिन की इद्दत नहीं गुजारेगी। शौहर के इंतकाल के बाद जब तक वो बच्चा उसके पेट से बाहर ना आ जाए उतने दिनों तक वो इद्दत में रहेगी। होश फाकता है कि मेरा शौहर अपनी अमानत मेरे पेट में छोड़ के चला गया। कर क्या सकते हैं, जो बाप मुद्दतों से, घंटों से अपनी औलाद की आमद का इंतजार कर रहा है, वही बाप अब 12 घंटे से ज़्यादा, 16 घंटे से ज़्यादा अपने बेटे को अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। जो कभी कहा करता था कि बेटे रात में जल्दी आ जाया करो, जब तक तुम आते नहीं हो मुझे नींद नहीं आती, लेकिन आज वही बाप अपने बेटे को ज़्यादा देर घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। जल्दी से कब्र के हवाले करो। एक मैदान में डॉक्टर साहब की लाश रख दी गई है, मौलाना साहब को बुलाया जा रहा है कि आइए। ये वही मौलाना है जिससे कभी इस डॉक्टर के बाप ने कहा था जितनी तुम्हारी तनख्वाह है उतना तो मेरे बेटे की बीवी के मेकअप में चला जाएगा। मौलाना साहब कहते हैं कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। कहा मेरे बेटे की जनाजे की नमाज पढ़ाओ। मौलाना ने कहा मेरी क्या औकात है कि आपके बेटे की जनाजे की नमाज पढ़ाऊं। आपका बेटा तो एक दिन में 1 लाख रुपए छापता था, मेरी तनख्वाह तो 1 महीने में 10,000 है। मेरी औकात नहीं कि मैं आपके बेटे की नमाज जनाजा पढ़ा सकूं। मेरे जो तनख्वाह है उतनी तो आपके बेटे की बीवी मेकअप में खर्च कर देती है। अपने बेटे की औकात वाला मौलवी ढूंढ लो। बाप की आंखों में सिवाय आंसुओं के और कुछ नहीं। मौलाना मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, मैंने जज्बात की राह में बहकर ये कह दिया। ठीक है, जब आपको अपनी शर्मिंदगी का एहसास हो गया तो मैं भी आपकी जनाजे, बेटे की जनाजे की नमाज पढ़ा देता हूँ। जनाजे के पीछे मौलाना के पीछे सफ लगी हुई है। मौलाना ने एक और तंज मारते हुए कहा साहब तुम इस लड़के का बाप कहाँ है। कहा साहब मैं यहाँ हूँ। कहा ईमानदारी के साथ बताओ, आज तुम्हारा बेटा मेरे पास है, उसकी लाश मेरे पास है, ईमानदारी के साथ बताइए अपने बेटे के तुम ज्यादा करीब हो या मैं ज्यादा करीब हूं। आज तुम्हारे बेटे के काम कौन आ रहा है। उलमा की इज्जत करना सीखो आए समाज वालों, उलमा की कद्र करना सीखो आए लोगों। वो पैदाइश से लेकर मौत तक तुम्हारे हर काम आने वाला है।
ہے اس کی قدر کرنا سیکھو, اس کی عزت و احترام کرنا سیکھو, ورنہ آج کل کی گورنمنٹ مولویوں ہی کو نشانہ بنا رہی ہے. یاد رکھنا یہ عربی مدارس اگر بند ہو گئے اور ان سے پڑھ کر نکلنے والے علماء اگر بند ہو گئے تو آپ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا, آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا, آپ کو دین کی تعلیم دینے والا کوئی نہیں ہوگا, آپ کو دینی مسئلے بتانے والا کوئی نہیں ہوگا. ان کی قدر کیجئے اور سبق حاصل کریے ہمارے اتر پردیش سے کس طریقے سے ہمارے یو پی سے اردو کا جنازہ نکال دیا گیا ہے. اردو کا جنازہ, عربی کا جنازہ نکالنے کی بھی پلاننگ ہو رہی ہے. اگر یہ پرائیویٹ مدرسے نہ ہوں, یہ انسان کے شخصی ادارے نہ ہوں, تو آج عربی کا بھی جنازہ سمجھ لو کہ اٹھ چکا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ علم باقی رہے, علماء باقی رہیں, تو ان شخصی اداروں کی قدر آپ کو کرنا پڑے گی. ان اداروں کو آپ کو قدر کی نظروں سے دیکھنا ہوگا اور ان کی ہر حیثیت سے, ہر طریقے سے ان کی مدد کرنا ہوگی. میرے اشارے آپ اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں کہ میں کہنا کیا چاہتا. میرے پیارے ساتھیوں, جنازے کی نماز پڑھا دی گئی اور اس ڈاکٹر صاحب کو دفن کر دیا گیا. کچھ دن عدت گزارنے کے بعد بیوی نے بھی اپنے سسر کو دھکا مارا کہ میں بھری جوانی میں ایک ڈاکٹر ہوں, پڑھی لکھی ہوں, میں زندگی بھر تمہارے یہاں تمہاری بہو بن کر تو نہیں رہ سکتی ہوں. اس نے اس گھر کو بھی چھوڑا, پڑھی لکھی عورت تھی, ڈاکٹر تھی, اس نے کسی دوسرے سے نکاح کر لیا اور اپنا گھر بسا لیا. شرعاً یہ کوئی غلط بھی نہیں ہے, لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں ذرا غور کیجئے کہ وہ باپ آج بھی زندہ ہے, آج 4 بیٹیاں بھی اس کی زندہ ہیں, لیکن جس بیٹے کو اس نے مانگا تھا منتوں, سمانتوں اور دعاؤں کے بعد, آج وہ بیٹا اس کے پاس موجود نہیں. امام کائنات اشارہ کرتے ہیں وَمَوْتًا مُجْہِزًا, اچانک آ جانے والی موت کے آنے سے پہلے تم نیک اعمال کرو. اگر اس ڈاکٹر نے نیک عمل کر لیے ہوتے, اب مرنے کے بعد جو اچانک موت آ گئی تم نیک عمل کرے گا؟ ہم اندازہ تو لگائیں. 5 چیزیں بتا دی گئی ہیں, اللہ فقرا منسیا او غنى مدغیا. امیر ہو تو غریبی سے پہلے, غریب ہو تو امیری سے پہلے, بیمار ہو, صحت و تندرست ہو تو بیماری سے پہلے, جوان ہو تو اس بڑھاپے سے پہلے جو عقل کو خراب کر دے, اور 5ویں چیز زندہ ہو تو اچانک آ جانے والی موت سے پہلے نیک عمل. اور 6ٹھی چیز اب الدجال فشر غائب ينتظر, خروج دجال سے پہلے نیک عمل کرو. جب دجال نکل آئے گا اور نیکیوں کے دروازے بند کر دیے جائیں گے تب نیک عمل کرو گے. فشر غائب ينتظر, غائب جو چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہیں, ان غائب چیزوں میں سب سے بڑا شر, سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا. اپنے آپ کو اللہ کہلوائے گا, اس کی پیشانی پر کاف رے لکھا ہوگا. متقی لوگ, ایمان والے لوگ پڑھ لیں گے, سمجھ جائیں گے. جو بعمل نہیں ہوں گے, منافق فاسق و فاجر ہوں گے, وہ نہیں, ان کو توفیق نہیں ہوگی پڑھنے کی. تو کیا دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ اور 7ویں چیز اب الساعہ فالساعۃ ادھیٰ وابر, قیامت کے دن کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو. ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کا دن پھر عمل کا دن نہیں ہوگا. قیامت کا دن تو یوم الجزا ہوگا, بدلے کا دن ہوگا. اچھے کام کیے ہیں تو انعام, برے کام کیے ہیں تو اس کی سزا. قیامت کا دن جو سب سے زیادہ دہشتناک دن ہوگا, ادھا و امر, سب سے زیادہ دہشتناک دن ہوگا, اور گناہگاروں کی تو حالت ہی خراب ہوگی. سمجھ جائیں گے سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, تدنی الشمس یوم القیامت کمقدار میل. مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. انسان اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی ٹخنے کے برابر,
کوئی پنڈلی کے برابر، کوئی گھٹنوں کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی گلے تک، اور کوئی اسی میں ڈبکیاں مار رہا ہوگا۔ میدان محشر کی جاسوس تپش دیکھ کر کچھ گناہگار تو ایسے ہوں گے جو میدان محشری کی تکلیف برداشت نہیں کر پائیں گے اور کہہ رہے ہوں گے الہ العالمین، میدان محشر کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اس سے تو بہتر ہے کہ تو ہمیں جہنم کے اندر ڈال دے۔ حالانکہ جہنم کا بھی معائنہ نہیں کیا ہوگا، جہنم انہوں نے دیکھی بھی نہیں ہوگی، جس جہنم کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، ان اہون اہل النار عذابا یوم القیامت، قیامت کے دن آپ دیکھو گے لرجل یوضع فی اخمص قدمیہ جمرتان، ان اہون اہل النار عذابا، عذاب کے اعتبار سے سب سے ہلکا عذاب قیامت کے دن اس آدمی کو دیا جائے گا، سب سے ہلکا، سب سے ہلکا۔ ان اہون اہل النار عذابا یوم القیامہ لرجل یوضع فی اخمص قدمیہ جمرتان، کہ جس کے قدموں کے نیچے آگ کی دو چنگاریاں رکھ دی جائیں گی، آگ کے دو انگارے رکھ دیے جائیں گے، ایک اس پیر کے نیچے اور ایک اس پیر کے نیچے، آگ کے دو انگارے دونوں پیروں کے نیچے رکھ دیے جائیں گے۔ یغلی منہما دماغہ، آگ کے ان دونوں انگاروں کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، ایسا اس کے دماغ میں جیسے ہانڈی کھولتی ہے تو آواز آتی ہے، ایسی اس کے دماغ سے آواز آ رہی ہوگی۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ ہم کو سب سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ عذاب کے اعتبار سے سب سے ہلکا عذاب اسی کو ہوگا۔ آگ کے دو انگارے جس کے نیچے رکھ دیے جائیں گے، وہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے سخت عذاب ہم ہی کو دیا جا رہا ہے۔ ہم یہاں سے اندازہ لگائیں، کیا اس قیامت کی فکر ہے ہمیں؟ کیا اس عذاب کی فکر ہے ہمیں؟ امام کائنات جب جہنم کا عذاب دیکھ کر آئے، وہاں کی ساری چیزوں کا معائنہ کر کے جب آئے، تو آپ نے مسجد میں آنے کے بعد جو خطاب کیا وہ یہ خطاب کیا، لوگو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو چیزیں میں جانتا ہوں جہنم میں دیکھ کر آیا ہوں، اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائیں، وہ تم جان جاؤ، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تمہیں دنیا میں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ آئے گا، روتے روتے تم اپنی زندگی گزار دو گے۔ ترمذی کے الفاظ تو یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتت السماء وحق لها ان تئت، فرشتوں کے وزن سے آسمان چرمرا رہا ہے، آسمان آوازیں کر رہا ہے، فرشتوں کے وزن سے، جیسے ایک چارپائی خالی پڑی ہو اور اس پر کوئی بہت ہی موٹا تازہ آدمی بیٹھ جائے تو آواز بولنے لگتی ہے نا، چر سی آواز کرنے لگتی ہے، وزنی آدمی جب بیٹھ جائے تو چارپائی بولنے لگتی ہے، ایسی فرشتوں کے بوجھ سے آسمان چرمرا رہا ہے، آسمان فرشتوں کے وزن سے آوازیں کر رہا ہے، وَحُقَّ لَهَا أَن تَئِتْ، اور آسمان کے لیے چرمرانا، آوازیں کرنا اس کا حق ہے، یہ زیادہ مناسب ہے کہ وہ آوازیں کرے۔ ما فیہا موضع 4 اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ تعالی۔ ترمذی کے الفاظ تو یہ ہیں کہ آسمان کی اوپر 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جس پر فرشتے نے سر نہ رکھ دیا ہو سجدے کے لیے۔ آپ کی روئے زمین تو بہت خالی ہے، ابھی بہت خالی ہے آپ کی زمین، زمین کے ہر حصے پر سجدہ نہیں ہوا ابھی، آسمان پر فرشتے ہی فرشتے، اور فرشتوں کے وزن سے آسمان چرمرا رہا ہے، لیکن آسمان پر 4 انگلی کے برابر، ما فیہا موضع 4 اصابع، 4 انگلی کے برابر اتنی بھی جگہ آسمان پر ایسی خالی نہیں ہے جہاں فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو۔ یعنی اللہ کو اپنی عبادت کے لیے ہماری اور آپ کی ضرورت نہیں تھی، کافی تھے فرشتے، اور اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ ساجدا للہ، وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا
لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء. اس حدیث کے اندر یہ الفاظ زیادہ ہیں. اس سے پہلے کی حدیث مسلم کی تھی. یہ ترمذی کے الفاظ ہیں. آسمان کے اوپر 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتے نے سر نہ رکھ دیا ہو سجدے کے لیے. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جہنم کے عذاب کے سلسلے میں جو تم جانتے ہو وہ میں نہیں جانتا. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اگر تمہیں وہ چیزیں معلوم ہو جائیں جو میں جانتا ہوں لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا, تو تم ہنسنا چھوڑ دو گے اور روتے روتے اپنی زندگی گزارو گے. وما تلذذتم بالنساء, دنیا میں تم سب سے زیادہ لذت انجوائے اپنی حلال بیویوں سے حاصل کرتے ہو. اگر میں تمہیں وہ چیز بتا دوں اور تمہیں جہنم کے عذاب کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ عذاب کیا ہے, تو تم اپنی بیویوں سے لذت اٹھانا چھوڑ دو گے. تم اپنی بیویوں سے جسمانی تعلق قائم کرنا چھوڑ دو گے. تم اپنی بیویوں کو نظر انداز کر دو گے. تجرون الی اللہ, تم جنگلوں کا رخ کر لو گے. تم جنگلوں میں چلے جاؤ گے. تجارون الی اللہ, تم وہاں جا کر اللہ کی پناہ مانگو گے. تم جنگلوں کا رخ کر لو گے. لکڑیاں چبا چبا کر اپنا گزر بسر کرنا پسند کر لو گے, لیکن اپنے بیوی بچوں کے جھمیلے میں کبھی نہیں پڑو گے. اپنے بیویوں کے قریب کبھی نہیں جاؤ گے. وہاں ولا خرجتم الی الصعودات, تم بیابان جنگلوں میں چلے جاؤ گے. تجرون الی اللہ, اور وہاں تم اللہ کی پناہ مانگتے پھرو گے, اور وہاں جڑیں کھا کھا کر پتے چبا چبا کر اپنی زندگی گزارنا پسند کر لو گے. پھر اپنی معاشی زندگی میں اقتصادی زندگی میں آنے کا نام نہیں لوگے. نہیں ہم سے گناہ ہو جائے گا, ہم یہاں نہیں جائیں گے. غور کرو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر کے ہمیں نیک اعمال میں آگے بڑھنے کا اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر اچھے اعمال کر لیں, اچھے اعمال کر لیں, اور اللہ کے عذاب کا تصور اپنے دل و دماغ کے اندر رکھیں. اللہ کے عذاب کا تصور, جہنم کا عذاب صاف قرآن کہتا ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا, کسی کان نے اس کی کیفیت سنی نہیں ہوگی, اور کسی ذہن نے اس کے بارے میں تصور نہیں کیا ہوگا کہ وہ کتنا سخت عذاب ہوگا. کافی ہے یہ جاننے کے لیے کہ اگر میں, اللہ کے نبی نے فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے تو تم ہنسنا چھوڑ دو گے, رونا شروع کر دو گے, اپنی بیویوں سے لذت حاصل نہیں کرو گے, بیابان جنگلوں میں چلے جاؤ گے. جہنم کے عذاب کا تصور کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ کیسا ہوگا. چھوٹی سی ایک لہر آئی تھی بھوپال میں, یاد ہے وہ جب بھوپال میں گیس کانڈ ہوا تھا, مجھے جب وہاں کے نوجوانوں نے بلایا ابھی تقریباً کوئی 9 سال 8 سال پہلے, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ گیس کانڈ کہاں ہوا, تو وہ جگہ مجھے دکھایا. ان لوگوں نے, وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ مولانا صاحب جب گیس یہاں نکلی تھی اور لوگ مرے تھے تو اس وقت حالت یہ تھی کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر بھاگ رہی تھی. یہ دنیا کی کنڈیشن تھی ایک ہلکی سی گیس کے آگے. جو لوگ منہ ڈھک کر سو رہے تھے وہ بچ گئے, اور جو منہ کھلا ہوا تھا جن کا وہ سب مر گئے. مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر بستر پہ بھاگ رہی تھی. جب دنیا میں ایک ہلکا سا گیس کانڈ کا یہ حال تھا کہ مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی, تو قرآن نے یہ کون سا غلط کہہ دیا کہ قیامت کے دن کا منظر یہ ہوگا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل
مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا. اے لوگو تم اللہ سے ڈر جاؤ, اس رب سے ڈر جاؤ جو تمہارا رب ہے, جو تمہارا پالنے پوسنے والا ہے. اور یاد کرو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, قیامت کے دن کا زلزلہ بھوکمپ بہت خطرناک ہوگا, بہت بڑا ہوگا. یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, اس دن تم دیکھو کہ ہر دودھ پلانے والی, چاہے وہ عورت ہو یا جانور ہو, ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. وتضع کل ذات حمل, یہ کلو میں ہر جاندار شامل ہے. وتضع کل ذات حمل حملها, اور تم دیکھو گے ہر حاملہ, چاہے وہ عورت ہو یا جانور, ہر حاملہ چیزیں اپنے حمل کو مارے خوف دہشت کے گرا دیں گی. لوگ تمہیں نشے میں دکھائی دیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, لوگ تمہیں نشے میں دکھائی دیں گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, حالانکہ شراب کا گھونٹ انہوں نے نہیں پیا ہوگا, شراب کا جام نہیں ہوگا. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, لیکن تمہارے رب کا عذاب اتنا سخت ہوگا, اس کو دیکھ کر ان کی کیفیت یہ ہوگی. ہر حاملہ عورت اور جانور اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل, ہر حاملہ عورت اور جانور اپنے حمل کو گرا بیٹھیں گے. جب بھوپال کی گیس کانڈ, دنیا کی ایک ہلکی سی گیس کا یہ حال ہے کہ دودھ پلانے والی عورت دودھ پیتے بچے کو چھوڑ رہی ہے, تو قیامت کے دن کی ہولناکی کا تصور ذرا ہم اپنے دماغ کے اندر لائیں اور سوچیں کیا ہوگا. اور پھر وہاں مرنے بھی تو نہیں دیا جائے گا کہ چلو مر جائیں تو جھمیلہ ختم ہو جائے, مرنے بھی تو نہیں دیا جائے گا. یہاں بے نمازی کا سر کچل دیا گیا, پتھر مارا, سر کچل گیا, بھیجا باہر, مر گیا. جب تک فرشتہ پتھر اٹھا رہا ہے تب تک اس کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا. پھر آؤ, پھر مارا, تب تک پتھر اٹھا رہا, تب تک اس کو پھر لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ ہم تمہیں مرنے دیں گے نہ تمہیں زندہ ہی رہنے دیا جائے گا. نہ مرنے دیں گے کہ چلو اب اس عذاب سے چھٹکارا پا گئے, نہ زندہ رہنے دیا جائے گا کہ چلو اب زندگی میں عیش و آرام کرتے رہو. نہیں, مارا جائے گا, جلایا جائے گا, مارا جائے گا, جلایا جائے گا. بدلناہم جلودن, جب ایک بار چمڑی جل کر راکھ, کلما نضجت جلودہم, جب ان کی چمڑیاں جل کر جھلس جائیں گی, ہم اس چمڑی کی جگہ پر دوسری چمڑی ان کے جسم پہ چڑھا دیں گے. یہ عذاب کے منظر اس لیے بتائے گئے ہیں تاکہ ہم دنیا میں نیک اعمال کر لیں اور گناہوں سے بچ جائیں. صرف نیک اعمال کافی نہیں ہے نیک اعمال میں آگے بڑھنا. نیک اعمال میں آگے بڑھنے کے لیے جہنم کا خوف, عذاب قبر کا خوف اور معاشرے کو گناہوں سے پاک و صاف کرنے کا تصور ہمارے دل و دماغ میں یہ رہنا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو نیک اعمال کسی کام کے نہیں ہیں. کس کام کے ہیں؟ اور غور کرو بخاری شریف کا وہ منظر, اس صحابی نے کون سا برا کام کیا تھا. احد کے میدان میں لڑ رہا ہے, سب سے پہلے تیر اسی نے چلایا, کافر پر وہی قہر بن کے برپا ہوا, برسا. جس کافر کے مجمع میں گھسا چیرتا چلا گیا. اس کو دیکھتے ہوئے صحابہ کہنے لگے بڑا دیکھو کتنا بہادر آدمی ہے, چیرتا ہوا پھاڑتا ہوا کافروں کے مجمع میں گھس رہا ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کو بتا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہاں لیکن ہے تو وہ جہنمی. کبھی سوچا اس منظر کے بارے میں ہم نے؟ اس صحابی نے کبھی نماز نہیں چھوڑی, اس صحابی نے نیک عمل میں کوئی کمی نہیں کی, اس صحابی رسول نماز وقت پہ پڑھتے تھے, نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, نبی کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کی. لڑ رہے ہیں, لڑتے لڑتے آگے, لیکن اللہ کے نبی پیشین گوئی کر رہے ہیں.
ہے تو جہنمی. وہ صحابی کہتے مجھے بڑا تجسس ہوا, ایک آدمی اتنا اچھا کام کر رہا ہو اور یہ جہنمی کیسے کہتے ہیں. میں اس کی جاسوسی کرنے لگا کہ دیکھیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے. کیا دیکھتے ہیں بہت دیر لڑنے کے بعد, کئی کافروں کو قتل کرنے کے بعد وہ صحابی بھی زخمی ہو گئے, زخموں سے چور ہو گئے, نڈھال پڑے ہوئے ہیں, لیکن زخموں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکے. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ, انہوں نے تلوار زمین کی اوپر گاڑی اور دونوں سینوں کے بیچ یہ پسلیاں جو تھیں وہاں پر تلوار پر کی نوک پر رکھ لیا اور اپنا پورا وزن اس کے اوپر ڈال کر خودکشی کر لی. وہ صحابی دوڑتے جو دیکھ رہے تھے دوڑتے ہوئے آئے, کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. چونکہ یہ پہلے سے مسلمان تھے اس لیے اللہ کے رسول کو بڑا تعجب ہوا, پوچھا کہ تم تو پہلے ہی سے مومن ہو, آج خاص طور پر کلمہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے جس کو آپ نے جہنمی کہا ہے, آج میں نے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہے. فرمایا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی زخموں کی تاب نہ لا سکا, زخموں کو برداشت نہ کر سکا, اس کے درد و تکلیف کو برداشت نہ کر سکا. اس نے تلوار زمین پر گاڑ کر اپنا وزن تلوار پر رکھ کر موت کے لانے میں جلدی کر لی ہے, موت کے سلسلے میں جلدی کر لی ہے, عجلت سے کام لیا ہے. اللہ کے نبی یہیں سے فرماتے ہیں ہاں ایک انسان نیک اعمال کرتا ہے, اس حد تک کرتا ہے کہ اس کے اور جنت میں جانے کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے یا ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے, لیکن یہیں سے اس کا ارادہ بدلتا ہے اور وہ جہنم جیسے عمل کر کے جہنمی بن جاتا ہے. میرے بھائیوں نیک اعمال میں آگے بڑھو, بہت اچھا ہے یہ موضوع, لیکن اس صحابی نے نیک اعمال میں کتنا آگے تھے کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ انہوں نے کبھی تہجد چھوڑی ہوگی؟ لیکن انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار تو آخری عمر پر ہوتا ہے. جب آپ نیک عمل کریں تو یہ بھی کہیں کہ اے اللہ یہ نیک عمل ہم سے زندگی بھر ہوتا رہے. جب دعا کریں تو یہ کریں اے اللہ جب تک تو مجھے زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا. صرف اتنی دعا کافی نہیں ہے, اس کے بعد یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ بھی فرمانا, کیونکہ اسلام پر زندگی بھر عمل کرنے کا والا بھی ضروری نہیں کہ وہ اسلام پہ مرے, زندگی بھر اسلام پر عمل کرتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ اسلام پہ مرے. دیکھیے یہ صحابی زندگی بھر نیک عمل کرتے رہے لیکن آخر میں کیا ہوا؟ اس لیے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ عمل زندگی بھر اسلام پر رہے اور خاتمہ بالخیر ہو, ایمان پر ہو, کیونکہ اصل خاتمہ ہے خاتمہ ایمان پر. اس لیے فرمایا من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت کے اندر جائے گا. آخری جملہ لا الہ الا اللہ, یہ توفیق اسی کو ہوگی. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے انتقال کا وقت جب آیا, امام مالک رحمت اللہ علیہ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو وہ کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے, یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہا یہ جو کھڑا ہے نا یہ کہا یہاں تو کوئی نہیں دکھ رہا, کون کھڑا ہے؟ کہا تمہیں نہیں دکھے گا, یہ مجھے دکھ رہا ہے اور اس کا دکھنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ میری موت کا وقت ہے. یہ شیطان ہے جو مجھے دکھائی دے رہا تمہیں نہیں دکھائی دے رہا ہے, یہ مجھ سے کہہ رہا ہے اے امام مالک زندگی بھر میں نے تمہارا پیچھا کیا لیکن تم سے کوئی گناہ نہیں کرا سکا, تم بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ کے پاس توحید کی حالت میں جا رہے ہو, اللہ سے راضی اللہ کی رضامندی پر تمہارا انتقال ہو رہا ہے, آخری وقت تمہارا ایمان پر خاتمہ ہو رہا ہے. تو امام مالک کہہ رہے ہیں میں اس سے کہہ رہا ہوں ابھی نہیں, یعنی ابھی میرا خاتمہ ہوا نہیں اور تو ابھی تک میرے سامنے کھڑا ہے, میرا پیچھا کر رہا ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ آخری وقت میں بھی تو کوئی گناہ کا کام مجھ سے نہ کروا جائے, آخری وقت میں کوئی غلط حرکت مجھ سے نہ کروا جائے. یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے آخری وقت کے یہ جملے انہوں نے استعمال کیے تھے. میرے پیارے ساتھیوں اندازہ لگائیے کہ زندگی بھر نیک اعمال کرنے کے باوجود اطمینان نہیں ہے کہ ہم اللہ کے پاس خوشی جا رہے ہیں, اپنے اعمال صالح کے مطابق کیسے جا رہے ہیں, کیونکہ آخری وقت بھی یہ ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کچھ غلط عمل کرا جائے. اس لیے
ہونا چاہیے، نیک اعمال میں آگے بڑھیے، لیکن آخری انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار آخری عمر پر ہے۔ آخری عمر میں ہمارا کیا حال تھا؟ نیک اعمال کی ایک لسٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے 7 قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ کیا یہ 7 نیکیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں؟ نیک اعمال میں آگے بڑھنا ہے تو یہ دیکھیں کیا یہ 7 قسم کی خوبیاں اور یہ 7 قسم کے اعمال ہمارے اندر ہیں؟ یہ 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن اس عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ امام عادل، پہلا عدل و انصاف کرنے والا حاکم وقت، عدل و انصاف کرنے والا امیر، عدل و انصاف کرنے والا ذمہ دار۔ عدل و انصاف کے واقعات پڑھنا ہے اور ذمہ دار کے پڑھنا ہے تو اس سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بھی صحابہ کے واقعات دیکھ سکتے ہیں۔ عدل و انصاف میں کمی نہیں ہونے دی، اپنوں کے ساتھ بھی نہیں، غیروں کے ساتھ بھی نہیں، بلکہ اپنوں کو ڈبل سزا دی، اور کہا بھی تھا کہ اگر میرا اپنا کوئی غلط کام کرے گا تو میں اس کو دگنی سزا دوں گا۔ بھرے پڑے ہیں واقعات۔ عدل کا معاملہ آیا تو عمر ابن عبدالعزیز کی زندگی کا وہ واقعہ اٹھائیے جس کو تذکرۃ الحفاظ میں علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا تھا، اور تاریخ خطیب کے اندر خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے۔ میرے بھائیوں کہ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی حاملہ ہیں، ان کے پیٹ میں بچہ ہے، 4 مہینے کا حمل ہو چکا ہے، لیکن 4 دن سے کھانا پانی کچھ نہیں ملا ہے۔ انہوں نے اپنی خادمہ سے کہا یہ تمہارے آقا جو ہے نا مالک عمر ابن عبدالعزیز، یہ تو مجھے کچھ دیں گے نہیں، گھر میں ہے ہی نہیں، ایسا کرو کہ تم بیت المال چلی جاؤ اور وہاں سے تمہیں تھوڑا بہت کچھ مل جائے، دودھ ہی تو 1 پیالہ دودھ لے آنا، ہم بیت المال میں جب ہمارے پاس ہوگا تو ہم جمع کر دیں گے۔ خادمہ بیت المال جاتی ہے اور وہاں کے ٹریزی سے کہتی ہے، کیشیئر سے کہتی ہے، خزانچی سے کہتی ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی، امیر المومنین کی بیوی حاملہ، پیٹ میں بچہ ہے، 4 دن سے کچھ نہیں کھایا، اس بچے کے بھوک، جب ماں کچھ کھائے گی تبھی تو بچہ زندہ رہے گا، بچے کو لگے گا، جب ماں کچھ نہیں کھائے گی تو بچے کی جان کو خطرہ ہے، اگر 1-2 دن ان کو کچھ نہیں ملا تو ڈر ہے کہ یہ بچہ کہیں مر نہ جائے، حمل ساقط نہ ہو جائے۔ خزانچی نے، بیت المال کے ذمہ دار نے فوراً 1 پیالہ دودھ نکالا اور دے دیا، لو جاؤ، امیر المومنین کی بیوی ہے ان کو دے دو۔ رات کے اندھیرے میں 2/3 رات کا حصہ گزر چکا تھا، جب بیت المال سے دودھ کا پیالہ لے کر خادمہ لونڈی باندھی جب اندر گھستی ہے تو عمر ابن عبدالعزیز اس وقت اپنے گھر کے میں بنے ہوئے کنویں کے پاس بیٹھے تھے اور وضو بنا رہے تھے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے۔ دروازے سے آتے ہوئے کسی کو دیکھا تو سمجھ گئے میری لونڈی ہے، وہ سیدھے ان کی بیوی کے روم میں چلی جاتی ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز یہاں پیچھے سے اپنی بیوی کے روم میں جاتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ میری بیوی کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے۔ محترمہ کیا ہے یہ؟ کہا یہ دودھ ہے۔ میرے تو گھر میں کوئی دودھ نہیں منگایا تھا، معلوم ہے میں نے بیت المال سے منگایا ہے، امیر المومنین میں ہوں، ذمہ دار میں ہوں، پھر تم کیسے منگا سکتی ہو میری اجازت کے بنا؟ میری بات سنجیدگی سے سنیے،
اس امانت کو دیکھیے جو پیٹ میں ہے. میں بھوکی رہ سکتی ہوں لیکن یہ پیٹ کا بچہ تو نہیں. جب مجھے کچھ ملے گا نہیں تو بچے کو کیا لگے گا؟ کہا میری بیوی یہ پیالہ پہلے مجھے دو، جب تک میں سارے مسلمانوں کو بلا کر میٹنگ نہ کر لوں اور ان سے اجازت نہ لے لوں تب تک یہ دودھ تمہیں پینے کو نہیں دیا جائے گا. کہا میرے شوہر میں نے تو بطور قرض منگایا ہے، جب ہم میں نصیب ہوگا تو ہم ایک پیالہ دودھ بیت المال میں واپس کر دیں گے. عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نے بطور قرض منگایا ہے، لیکن اس قرض کی بھی اجازت مجھے تمام مسلمانوں سے لینا ہوگی. حکومت کیسے چلائی جاتی ہے سیکھو ہمارا شاندار ماضی. غور کرو، بیوی پینے جا رہی ہیں، عمر ابن عبدالعزیز دودھ کا پیالہ پکڑے ہوئے ہیں، بیوی اپنی طرف کھینچ رہی ہے، شوہر اپنی طرف. بیوی یہ جرم مت کرو. بیوی کہتی ہے اس امانت کی فکر کرو. عمر ابن عبدالعزیز غالب آتے ہیں اور اپنی بیوی سے وہ دودھ کا پیالہ لے لیتے ہیں اور دروازے کو پلٹ کر جب بیت المال کی طرف جاتے ہیں تو بیوی کہتی ہے امیر المومنین میرا نہیں تو کم سے کم اس بچے کا خیال کر کے ایک پیالہ دودھ دے دیجئے، مجھے ڈر ہے تھوڑی دیر کے بعد یہ بچہ کہیں مر نہ جائے. مائیں محسوس کر لیتی ہیں بچے کی پیٹ کی کیفیت کو، مجھے خطرہ ہے کہ یہ بچہ کہیں دم نہ توڑ دے، دھڑکنیں جو اس کی چل رہی ہیں کہیں ختم نہ ہو جائیں. ایک پیالہ دودھ مل جائے شاید اس کو تقویت مل جائے. عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں بیوی اس معصوم سے پوچھو جو تیرے پیٹ میں پل رہا ہے، کیا ایک پیالہ دودھ اگر تجھے مل جائے تو کیا تیری زندگی بچ جائے گی؟ بیوی کہتی ہے یہ تو میں ہی بتا دوں گی، کچھ تقویت تو مل جائے گی اس بچے کو. عمر ابن عبدالعزیز کا تاریخی جواب سنیے، کیا کہتے میری بیوی اپنے اس پیٹ کے بچے سے کہہ دو اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کرنے کے بعد ایک پیالہ دودھ پی کر اگر تیری زندگی بچ رہی ہے تو بیٹے مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے. اس بچے سے کہہ دو کہ بیٹا مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے، مرتا ہے تو مر جانے دو، مجھے اپنے بچے کا مر جانا گوارا ہے لیکن مسلمانوں کی امانت میں خیانت کرنا گوارا نہیں ہے. اپنے پڑوسیوں کی زمینیں دبانے والوں، اپنے بھائیوں کی زمین و جائیداد پہ قبضہ کرنے والوں، ان کی امانتوں میں خیانت کرنے والوں، کیا نماز پڑھ لینا کافی ہے؟ روزہ رکھ لینا کافی ہے؟ حج کر لینا کافی ہے؟ زکوٰۃ دے دینا کافی ہے؟ اپنی بیوی کو جس کی ضرورت تھی دودھ کی اور مجبوری میں تو جائز ہی تھا، لیکن چونکہ مثال بننا تھی، میں امیر المومنین ہوں، اگر میں ایسا کروں گا تو دوسرے لوگ کیا کریں گے؟ یہ وہی عمر ابن عبدالعزیز ہیں کہ جن کا آج رات میں چاند ہو گیا عید کا اور بیٹے کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں. بیوی نے کہا میں پرانے کپڑے پہن لوں گی، آپ پہن لیں گے، لیکن بچے کو تو نئے کپڑے پہننے دو، اس کا دل کیوں توڑ رہے ہو؟ کہا بیوی مجھے تنخواہ اتنی نہیں ملتی ہے. کہا ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لو، اگلے مہینے مت لے لینا، کٹا دینا. لیٹر لکھتے ہیں کیشیئر کے پاس، لیٹر جاتا ہے ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، میرے بچے کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے، اگلے مہینے ہم آپ کی کٹا دیں گے، اگلے مہینے تنخواہ نہیں لیں گے آپ سے. خادم جاتا ہے لیٹر دیتا ہے، کیشیئر لیٹر پڑھتا ہے، اسی لیٹر کے پیچھے ایک تحریر لکھ کر لفافے میں بند کر کے لوٹا دیتا ہے. کہا کہ ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس منگائی، وہ کہا میں نے لکھ دیا ہے، یہ لیٹر عمر ابن عبدالعزیز کو دے دینا، اس کے بعد اگر وہ منگاتے ہیں تو میں بھیج دیں تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. لیٹر عمر ابن عبدالعزیز کے ہاتھ میں آیا، کیا ہوا؟ جو تنخواہ منگائی تھی وہ نہیں دیا؟ کہا نہیں، انہوں نے کچھ لکھ دیا. پڑھا،
پڑھنے کے بعد آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اس پر لکھا ہوا تھا امیر المومنین آپ کا حکم سر آنکھوں پر. 1 مہینے کی 1 سال کی جتنی کہ ہم آپ کو تنخواہ دینے کے لیے تیار ہیں. آپ نے لکھا ہے اگلے مہینے اس تنخواہ کو کاٹ لینا, لیکن آپ نے یہ نہیں لکھا ہے اگلے مہینہ آنے سے پہلے اگر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ 1 مہینے کی پیش کی تنخواہ جو آپ لے رہے ہیں یہ کون واپس کرے گا بیت المال کے اندر. بیوی تم کہتی ہو 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لو, میرا کیشیئر کہتا ہے کہ 1 مہینے تم زندہ بھی رہو گے یا نہیں, اس بات کی گارنٹی دو. دے سکتا ہوں میں گارنٹی؟ دے سکتی ہو تم گارنٹی؟ بیوی کا سر بھی جھک گیا. عمر ابن عبدالعزیز اپنے کیشیئر کے لیے دعائے خیر کرتے کہ اللہ ایسے امانت دار لوگ اگر رہیں گے تو 1 بھی درہم کی بے ایمانی کوئی نہیں کر سکتا ہے. یہ مسلمانوں کی امانت مسلمانوں پر خرچ ہوگی. اور پھر تاریخ نے دیکھا اپنی نگاہوں سے کہ دوسرے دن عید کی نماز پڑھانے کے لیے عمر ابن عبدالعزیز جو کپڑا پہن کے گئے اس میں پیبند لگا ہوا تھا. عورتوں نے منظر دیکھا کہ ان کی بیوی بھی جوڑ لگے ہوئے کپڑے پہن کر گئیں, اور بچے کو بھی لوگوں نے دیکھا کہ وہ پرانے کپڑوں میں عمر ابن عبدالعزیز کا بیٹا عید کی نماز پڑھ رہا ہے. اس عمل کو کہاں رکھیں گے آپ؟ اس کو کس عمل کے دائرے میں آپ شمار کریں گے؟ سوچنا چاہیے ہمیں. امام عادل, عدل و انصاف کرنے والا امیر. وشاب نشا فی عبادت اللہ. دوسرا وہ نوجوان, بڑھاپے میں تو سبھی نماز پڑھ لیتے ہیں, اب ہمارا اللہ اللہ کا وقت ہو گیا, پتہ نہیں کب مر جائیں, سب چلے گئے. شاب نشا فی عبادت اللہ. دوسرا وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے, عرش کے سائے میں ہوگا. جوانی کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے, کیونکہ اس عمر میں شیطان زیادہ حاوی ہوتا ہے, عبادت سے روکتا ہے. اور ایک نوجوان شیطان کے وسوسوں کو دبوچتا ہوا اور سمندر کی لہروں کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے. میرے بھائیوں, تو اس عبادت کو اللہ زیادہ پسند کرتا ہے, اس لیے وہ نوجوان عرش کے سائے میں ہوگا. تیسرا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. تیسرا وہ نوجوان جس کا دماغ مسجد کی طرف لگا ہوا ہے. تیسرا وہ آدمی مسجد کی طرف دماغ لگا ہوا ہے. فجر کی نماز پڑھ کے آیا, کام پہ گیا, بار بار گھڑی دیکھ رہا ظہر کب ہو رہی ہے, کام کرتا جا رہا, گھڑی دیکھتا جا رہا, کام کرتا جا رہا, وقت دیکھتا جا رہا ہے. جیسی ظہر کی اذان ہوئی ظہر کی نماز پڑھنے پہنچ گیا. ظہر کی نماز کے بعد گھر آیا, بار بار دیکھ رہا ہے عصر کب ہوگی, عصر کب ہوگی. عصر میں دماغ لگا ہوا ہے, عصر پڑھ کے آیا, مغرب کی فکر لگی ہوئی ہے, مغرب پڑھ کے آیا, عشاء کی فکر لگی ہوئی ہے, عشاء کے بعد بستر پہ سوتا ہے, رات میں کئی بار اٹھتا ہے, بار بار دیکھتا فجر کب ہو رہی ہے. ایسا شخص قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا. یہ تیسرا شخص ہے. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. چوتھا وہ انسان, وہ مومن, وہ شخص عرش کے سائے میں ہوگا جس نے کسی سے محبت کی ہوگی تو اللہ کے لیے, اور دشمنی کی ہوگی تو اللہ کے لیے. یہ بہت عجیب ایمان کی کیفیت ہے. محبت کسی سے ہو تو اللہ کے لیے, دشمنی کسی سے ہو تو اللہ کے لیے. حضرت علی ایک یہودی سے شرط کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے, چل یا تو مجھے قتل کر دے یا میں تجھے قتل کر دوں. دونوں لڑ رہے تھے. یہ اسلامی جنگ تھی, ایک مسئلے کو لے کے ہو گئی, اکیلے ہو گئی. حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے, اکیلے لڑنا چاہتا تو اکیلے لڑ. یہ جنگ ہونے لگی, کبھی علی بھاری, کبھی یہودی بھاری, کبھی علی اس پر, کبھی وہ. بالآخر ایک ایسا داؤں چلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ اس یہودی کے اوپر حاوی ہو گئے. تلواریں دونوں کی گر گئیں, تلواریں چلی تو دونوں کی گر گئیں, اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس یہودی کے سینے پہ سوار ہو گئے اور اس کا گلا پکڑ دیا اور اس کو دبانے لگے کس کے. جب زور سے دبانے لگے کہ اس کو مار ڈالوں تو اس یہودی نے بہت سا تھوک اپنے منہ میں جمع کیا اور حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا, تھوک کر دیا.
چہرے پہ. اس نے سوچا کہ تھوکیں گے تو حضرت علی اپنے ہاتھ سے اپنا تھوک صاف کریں گے, گرفت ہلکی ہو جائے گی تو میں نکل جاؤں گا. اس نے تھوکا. بھائی جو مر رہا ہے, جو نیچے ہے, وہ تو ہر داؤں اپنائے گا. تو حضرت علی نے جب اس کی گردن دبانا چاہی تو اس نے تھوک دیا. جب تھوکا تو حضرت علی کو اور غصہ آ گیا. چہرے کو صاف نہیں کر رہے ہیں, اور غصہ آیا تو لگا دبا دوں. اس میں اور مزید طاقت لگا دی حضرت علی نے. اب تو دبا ہی دوں, میں نے غصے میں تو اور زیادہ طاقت آ جاتی ہے, ایک دم دبانا چاہ, لیکن وہی چھوڑ دیا. ہٹ گئے. اے بھگ, چل میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جا, چل جا, میں نے تجھے چھوڑ دیا. وہ ایک طرف کھڑا دیکھ رہا ہے. اس حال میں تو ان کو مار ہی ڈالنا چاہیے, اور پھر چھوڑ دیا. حضرت علی پیٹھ گھما کر جانے لگے. کہنے لگا, یا علی جا رہے ہو جاؤ, لیکن وجہ بتاتے چلے جاؤ. ہماری تمہاری لڑائی تو جان لینے کی لڑائی تھی, اور آپ میرے اوپر قابو بھی پا چکے تھے. جب میں نے, آپ میرے گردن پہ سوار تھے اور میرا گلا دبا رہے تھے, میں نے آپ کے اوپر جب تھوکا تو دیکھا کہ آپ کی آنکھیں اور لال ہو گئیں. غصے میں آپ نے اور زیادہ وزن بڑھا دیا. مجھے یقین ہو گیا کہ آپ میں زندہ نہیں رہوں گا, اور ایسے موقع پر آپ نے مجھے چھوڑ دیا. چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی کا شاندار جواب یہ تھا, جب میں تجھ سے لڑ رہا تھا تو اللہ کے لیے, جب میں تجھے قتل کرنے کے لیے تلوار چلا رہا تھا تو میری یہ لڑائی اللہ کی رضامندی کے لیے تھی. جب میں تیرے سینے پہ سوار ہوا اس وقت بھی میں اللہ کے لیے. جب میں تیرا گلا دبا کر تجھے مار رہا تھا وہ بھی اللہ کے لیے. جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو تھوکنے کے بعد جو مجھے اور غصہ آیا, جو مزید غصہ بڑھا, اس غصے میں نے تجھے جو گلا دبایا تو یہ اللہ کے لیے نہیں تھا, یہ میرا ذاتی انتقام تھا. اللہ کے لیے اس وقت تک لڑ رہا تھا جب میں تیرے گلے تک سوار تھا, لیکن جب تھوکا اور مجھے اور غصہ آیا, اگر اس غصے میں تجھے مارتا تو یہ میں ذاتی انتقام لیتا تھوکنے کا, یہ اللہ کے لیے نہیں تھا. جب میں نے دیکھا کہ اس میں مزید میرا غصہ شامل ہو گیا ہے تو میں اپنے لیے لڑ ہی نہیں رہا تھا, تو میں اپنے لیے تیری جان کیوں لیتا. میں نے تجھے چھوڑ دیا, جا, میں نے تجھے چھوڑ دیا. وہ یہودی جانے لگا. جاتے جاتے پلٹتا ہے. تاریخ خطیب کے اندر خطیب بغدادی نقل کرتے ہیں کہ پلٹتے ہوئے کہتا ہے کہ علی, جس مذہب کی تعلیم اتنی خوبصورت ہو اور ذاتی انتقام لینے سے منع کرتی ہو, اس مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں رہنا میرے لیے اب ممکن نہیں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, یہ کلمہ پڑھ کر وہ اسلام لے آتا ہے. تو یہ چوتھا شخص ہوگا عرش کے الہی میں, عرش الہی کے سائے میں, جو کسی سے محبت کرتا ہوگا تو اللہ کے لیے, اور دشمنی کرتا ہوگا کسی سے تو اللہ کے لیے, اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں. اور پانچواں وہ نوجوان, وہ آدمی, وہ مرد, وَرَجُلٌ, یہ دونوں کے لیے ہے. وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. وہ شخص بھی قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا جس کو کسی خوبصورت لڑکی نے, کسی خوبصورت عورت نے برے کام کے لیے آمادہ کیا, برائی کی دعوت دی, زنا کی طرف نمنترن دیا, کھل کر اس سے پیشکش کی, آؤ اور میرے جسم کے ساتھ کھیلو, میں پوری اجازت دیتی ہوں. اور ایسے موقع پر جب کوئی نہ ہو, وہ مرد وہ عورت ایک دوسرے کے لیے بالکل آزاد ہو چکے ہوں, اور کوئی گرفت اور کسی کا کوئی خوف نہ ہو, اور پوری طریقے سے ایک دوسرے کے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے دونوں آزاد ہوں, ایسے موقع پر اللہ کا خوف کسی مومن کے اندر, کسی مرد کے اندر آ جاتا ہے, اور وہ کہتا ہے نہیں, ہٹ یہاں سے, کائنات کی کوئی طاقت دیکھ رہی ہو یا نہ دیکھ رہی ہو, لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور ایسے موقع پر کہتا نہیں, انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور اللہ سے ڈر کر یہ شخص
قابو پا جانے کے باوجود اس لڑکی کو، اس عورت کو چھوڑتا ہے اور اس سے گناہ نہیں کرتا ہے، تو ایسا شخص قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان پوری طریقے سے حاوی تھا اور کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا، اور غلط کام کرنے کے بعد بھی کوئی گرفت کا کوئی خوف نہیں تھا۔ ایسے موقع پر بھی اللہ کے خوف نے اس کو روکے رکھا، تو ایسا شخص جو ہے وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ نہ صرف مرد، اگرچہ حدیث میں رجل کا لفظ موجود ہے، لیکن فتح الباری میں حافظ احمد ابن حجر نے لکھا ہے اگر کوئی عورت بھی یہ کہہ دیتی ہے نہیں میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو وہ بھی عرش الہی کے سائے میں وہ عورت بھی شامل ہوگی۔ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ چھٹا وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کیا، اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، اللہ کا ذکر تنہائی میں کیا، اور اللہ کے خوف سے وہ رو دیا۔ مولوی جرجیز بھرے مجمع میں تو رو سکتا ہے، جرجیز کی تقریر سن کے مجمع میں ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو آ سکتے ہیں، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ ہاں آ گئے الگ بات ہے، لیکن تقویٰ تو وہ ہے کہ رات میں باپ بھی سو رہا ہو، ماں بھی سو رہی ہو، پوری دنیا سے ہم دور ہیں، تنہائی میں الگ کمرے میں سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اے اللہ تیرا عذاب بڑا سخت ہے، اپنے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اللہ جہنم کی جاسوس تپش میں برداشت نہیں کر سکتا، اللہ جہنم سے ہمیں نجات دے دے۔ جو رات میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے خوف سے رویا، تنہائی میں اس کی آنکھ سے آنسو آ گئے، جس کو اللہ رب العالمین کسی نے مجبور نہیں کیا۔ رات کی تنہائی میں آنے والے آنسو حقیقت میں خوف خدا سے آتے ہیں، اللہ کے ڈر سے ہی آتے ہیں، کیونکہ اس کو رلانے والا کوئی نہیں تھا۔ آج وہ رویا تو واقعی اللہ کے خوف سے رویا ہے۔ فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا، جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، ففاضت عیناہ، اور اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو وہ بھی قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ چھٹا آدمی ہے۔ اور ساتواں رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، وہ شخص ساتواں عرش الہی کے سائے میں ہوگا جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا ہے، چھپا کر کیا، فاخفاها، اس نے اس کو چھپایا، ناموری کے لیے نہیں، شہرت طلبی کے لیے نہیں، ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا کہ کون ضرورت مند ہے، اور چپکے سے اس ضرورت مند کی مدد کر دی۔ فاخفاها، اس کو چھپایا، اور ایسا چھپایا کہ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اس نے اپنے دائنے ہاتھ سے کسی کو کیا دیا اس کی خبر اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں ہوئی، یعنی کسی کو بھی پتہ نہ چلا۔ ایسا شخص جو دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو، اور وہ غریبوں کی کو صدقہ و خیرات کرے، تو ایسا شخص بھی قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا، عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ میرے بھائیو، ان چیزوں کو آپ اپنی زندگی میں لائیے، یہ نیک اعمال ہیں جو ہمیں آگے بڑھا رہے ہیں، نیک اعمال میں ہم آگے بڑھیں اور گناہوں سے بھی بچتے چلیں۔ یاد رکھنا، ہمارے اسلاف کی پوری زندگی پڑھیں، وہ نیک اعمال کو شمار کیا کرتے تھے، نیک اعمال کو گن گن کر رکھا کرتے تھے، انتقال کے موقع پر وہ ان کو یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت زید ابن ثابت مشہور صحابی گزرے، ان کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ یہ اپنے مہمان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اپنے 2 منزلہ مکان سے نیچے اترتے ہیں۔ ان کا مہمان مسجد میں جا رہا ہے، یہ بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن مہمان کا بیان ہے کہ زید ابن ثابت ہلکے ہلکے اور چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہیں۔ مہمان کہتا ہے ارے مسجد قریب ہے، آپ جلدی کیوں نہیں چلتے، آپ اتنے چھوٹے چھوٹے قدم کیوں رکھتے ہیں؟ زید ابن ثابت نے کہا
کہا کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے مسجد کی طرف اٹھنے والا ہر قدم پر اللہ ایک نیکی دیتا ہے اور ایک گناہ معاف کرتا ہے. تو میں چھوٹے چھوٹے قدم اس لیے رکھتا ہوں تاکہ مسجد تک جاتے ہوئے ہمارے قدموں کی تعداد بڑھ جائے, ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے اور ہمارے اتنے ہی گناہ مٹ جائیں. نیک عمل کرنے والوں کے جذبات دیکھیے, مسجد قریب ہے تو قدم چھوٹے چھوٹے رکھ رہے ہیں تاکہ جتنے زیادہ قدم ہوں گے اتنی زیادہ نیکیاں ہمیں مل جائیں. ایک ایک چیز کا شمار کیا جاتا تھا, ایک ایک چیز کا شمار رکھا جاتا تھا. میرے پیارے ساتھیوں, غور کرو, غور کیجئے ان تمام چیزوں پر. عبداللہ ابن محمد ادریس کا واقعہ, عبداللہ ابن محمد ادریس کا واقعہ امام خطیب بغدادی میں نقل کرتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ ابن ادریس کہ جب انتقال کا وقت آیا تو ان کی بیٹی رونے لگی. بہت بڑے محدث گزرے ہیں عبداللہ ابن ادریس, بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی بیٹی رونے لگی تو کہتے ہیں کہ میری لخت جگر, میری بیٹی تم روتی کیوں, تمہیں رونے کی ضرورت نہیں. کہا ابو آپ کی طبیعت خراب ہے, لوگ آپ کو دیکھنے آ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں روتی کیوں نہیں, رو کیوں رہی ہوں, نہیں میں روؤں نہیں تو کیا ہنسوں. فرمایا میری بیٹی مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ مجھے جہنم میں داخل نہیں کرے گا. اے میری بیٹی تم جس گھر میں بیٹھی ہو رو رہی ہو, اس گھر کے اندر میں نے اب تک 4000 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے. او میری بیٹی جس گھر کے اندر تم رو رہی ہو اس گھر کے اندر میں نے 4000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی ہے. میری بیٹی مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس گھر کے اندر 4000 مرتبہ قرآن پڑھنے کی برکت سے اور اس کے ثواب سے اللہ مجھے محروم نہیں کرے گا, اور رب کی ذات سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مجھے جنت دے گا. اس طریقے سے وہ نیکیاں شمار کیا کرتے تھے, اس طریقے سے وہ نیکیاں گنا کرتے تھے. ابن الجوزی نے تلبیس ابلیس کے اندر سلیمان تیمی کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو وہ بھی رو رہے ہیں. ان سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو, انہوں نے کہا 27 سال پہلے میں نے گناہ کیا تھا, آج اس گناہ کو یاد کر کے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ تعالیٰ نے وہ گناہ میرا معاف کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا. پوچھا وہ گناہ کیا ہے, فرمایا کہ آج سے 27 سال پہلے میں نے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا, میں نے ایک بدعتی کو سلام کر لیا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کسی بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ مت دو, لعنت ہے اس آدمی پر جو بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے. میں نے 27 سال پہلے ایک بدعتی کو سلام کر لیا تھا, آج مجھے وہ گناہ یاد آ رہا ہے. کہیں اللہ سے میں 27 سال سے استغفار کر رہا ہوں, مغفرت کی دعا کر رہا ہوں, پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کیا ہوگا یا نہیں. غور کرو 27 سال پہلے ایک بدعتی کو سلام کرنا یاد ہے تو ان سے کتنے گناہ کتنے کم ہوئے ہوں گے یا ہوئے ہی نہیں ہوں گے. 27 سال پہلے گناہ اگر اس کو گناہ سمجھا جائے تو وہ کہہ رہے کہ یہی ایک گناہ مجھے یاد ہے جو مجھ سے ہوا, آج میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہیں سے قیامت کے دن سوال نہ کر لے. سلام کر لیا تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے جواب طلب نہ کر لے. جو لوگ بدعتیوں کو اپنی بیٹیاں دے دیتے ہیں, ان کے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں, ان کا گھر بدعتیوں کے گھر میں بسا دیتے ہیں اور زندگی بھر اپنی بیٹی کو شرک اور بدعتوں میں ملوث کر دیتے ہیں, وہ لوگ اپنے بارے میں سوچیں ان کو کتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس لیے میں نے کہا نیک اعمال میں آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں پر بھی نظر ڈالو, اپنے گناہوں کے بارے میں بھی سوچو کہ ہم نے کون کون سے گناہ کر ڈالے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, یہاں سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے اور سوچنا چاہیے. حضرت ابو سفیان امیر معاویہ کے باپ جب اسلام قبول کر چکے تھے اور ایک دن آیا کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا, اللہ
علامہ ابن عبد البر نے الاستیعاب کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ جب ابو سفیان امیر معاویہ کے باپ کے انتقال کا وقت آیا تو وہ رو رہے ہیں لیکن لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی، کہا کیا موت کے ڈر سے رو رہے ہو؟ کہتے نہیں، کیا کوئی گناہ ہوا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا ہے، غور کرو، ارتکبت خطیئۃ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رو رہا ہوں ضرور لیکن موت کے ڈر سے نہیں۔ اور میں موت کے ڈر سے کیوں رہوں؟ میں موت کے ڈر سے کیوں رہوں جو حقیقت ہے؟ ہاں، جب سے میرے ان ہاتھوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، بایعت رسول اللہ مرتکبت خطیئۃ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے یعنی اسلام لایا ہوں، اس دن کی تاریخ سے آج تک میں نے کوئی خطا نہیں کی، کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، تو میں کیوں روؤں؟ بس دعا اس بات کی ہے کہ ایمان پر میرا خاتمہ ہو جائے۔ غور کرو، یہ لوگ اپنے آپ کو کتنا شمار کیا کرتے تھے کہ ہم نے نیکیاں کتنی کی ہیں اور گناہ کتنا کیے ہیں۔ اتنا یاد ہے، آپ ابھی بستر پہ سونے جائیں، جرجیت صاحب کی تقریر سن کر جب بستر پہ سونے جائیں، صبح سے لے کے شام تک ہر آدمی شمار کرے کہ آج اس نے نیک کام کتنے کیے ہیں اور گناہ کے کام کتنے کیے ہیں۔ روزانہ احتساب کرو، اپنے آپ کا حساب کتاب لیا کرو، عد لنفسک، اپنے نفس کے بارے میں شمار کیا کرو، گناہ کتنے کیے اور نیک کام کتنے کیے۔ فرمایا عبداللہ ابن عمر کے مونڈوں کو ہاتھ پکڑ کر اللہ کے نبی نے، یا عبداللہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اے عبداللہ جب صبح سویرے اٹھا کرو تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، اور جب شام ہو جایا کرے بستر پہ سونے جاؤ تو صبح کا انتظار مت کیا کرو۔ پتہ نہیں تمہارا شمار مردوں میں ہو یا زندوں میں ہو، صبح شام کا انتظار مت کرو، پتہ نہیں مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں، اور زندہ شام کر ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، پتہ نہیں صبح تک تم زندوں میں لکھے جاؤ یا مردوں میں۔ میرے بھائیو، اس طریقے سے آپ احساس دلایا کرتے تھے کہ نیک اعمال میں آگے بڑھو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے جو تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ بار الہ ہمیں نیک کاموں کے کرنے میں آگے بڑھائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی دعا کرنا چاہیے پھر یہ دعا کہ بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ یہ ضروری ہے، ایمان پر خاتمہ، کیونکہ نیک اعمال کرتے کرتے زندگی گزر جائے اور خاتمہ ایمان پر نہ ہو تو پھر ہماری موت بیکار ہے۔ میرے بھائیو، اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے اور خاتمہ ہمارا ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔